آج مائیں چاہتی ہیں کہ بیٹا آگے بڑھے، بیٹا ڈاکٹر بنے، بیٹا انجینئر بنے، بیٹا IPS بنے، بیٹا IAS بنے، بیٹا بہترین ترقی و فلاح و بہبودی پر گامزن ہو جائے۔ لیکن وہی بیٹا جب آگے چل کر کے تھوڑا سا کمانے لگتا ہے، تھوڑا سا انکم جو ہے بڑھ جاتی ہے، تو اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو بھی آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ حد تو یہ ہوتی ہے کہ جب جو ہے والدین اس کو بلاتے ہیں تو سینہ تان کر کے کھڑا ہوتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب اپنے والدین کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے دونوں بازوؤں کو سمیٹ کر کے آؤ۔ ڈاکٹر ہوگے کسی اور کے لیے، ماسٹر ہوگے کسی اور کے لیے، PM ہوگے کسی اور کے لیے، CM ہوگے کسی اور کے لیے، پولیس ہوگے کسی اور کے لیے، انجینئر ہوگے کسی اور کے لیے، ڈاکٹر ہوگے کسی اور کے لیے، مفکر ہوگے کسی اور کے لیے، مدبر ہوگے کسی اور کے لیے، مفسر ہوگے کسی اور کے لیے، محدث ہوگے کسی اور کے لیے، مفتی ہوگے کسی اور کے لیے۔ بیٹے، اے بیٹے، تم اپنے باپ کی نظر میں کل بھی ایک چھوٹے سے بچے تھے اور آج بھی ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ حضرات گرامی، یہ والدین ہیں، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی۔ اگر باپ ناراض ہے جب بھی نہیں، راستہ نہیں کھلے گا، گیٹ بند ہے، آپ گھر میں کیسے انٹری لوگے؟ نو انٹری۔ اور اگر باپ راضی بھی ہے، اندر گھس گئے تو آپ ادھر ادھر ہی بیٹھو گے، ابھی گھر میں کہاں بات کیجیے۔ لہٰذا باپ کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اور ماں کا خوش ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر والدین کی رضا کے نہ تو تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن دعا کرتے ہیں، اے مولا، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، اپنے اسی شہر میں ایک جو ہے قریشی کے پاس چلے جاؤ اور وہی تمہارا جنت میں اور تمہارا حشر میں ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ اس کی زیارت کی جائے، کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے، کیونکہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جو ہے قریشی کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک اس کے جو ہے قوائف کو دیکھتے ہیں، اس کے افعال و کردار کو دیکھتے ہیں، اس کے گفتار و رفتار کو دیکھتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ جب وہ کانٹے پر گوشت کو رکھتا تھا تو واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان پر عمل کرتے ہوئے پورا گوشت جو ہے تول کر کے دے رہا تھا۔ اب تو حالات یہ ہے کہ اگر کانٹا ہوتا بھی ہے، جب بھی لوگ بےمانی کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کوئی چیز وزن کرو تو سیدھے ترازو سے وزن کرو، نہ ذرہ برابر ادھر زیادہ ہونا چاہیے نہ ادھر زیادہ ہونا چاہیے۔ البتہ وہ اس قرآن کی آیت پر یا یہ کہیے اس پر عمل کر رہا تھا اور برابر سب کو پورا جو ہے گوشت دے رہا تھا۔ شام تک یہی معمول اس کا چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچ رہے تھے ابھی تک کوئی ایسا اس کا فعل سوائے عقیم الوزن کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہو سکتا ہے یہ رات میں بڑی بڑی عبادتیں کرتا ہو جس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو جو ہے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے بھائی، میں ایک مسافر آدمی ہوں، آج میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب تمہارے یہاں قیام کر لوں۔ اس نے کہا خیر مقدم ہے، آئیے آپ ہمارے مہمان بن جائیے۔ وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جو ہے گھر پر لے جاتا ہے اور اب اس نے جب اپنا سارا سامان رکھ دیا، تھوڑی سی ضیافت سے جب فارغ ہوا، اس نے کہا بیٹھیے۔ وہ جاتا ہے اور جو بیوی نے اس کے جو ہے کھانا تیار کیا تھا اس کھانے کو لے کر کے امی جان کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے منہ سے چبا چبا کر
کر کے امی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ اس کی والدہ اس جو ہے لائق نہیں تھی کہ اپنے آپ کھانا کھا سکے، اس لائق بھی نہیں تھی وہ چل پھر سکے، وہیں پر اس نے جو ہے کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس کے چہرے انور کو دھلا، چہرے کو دھلا۔ اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے میری بوڑھی سی امی جان ہے، چلیے آپ ان سے ملاقات کر لیجئے۔ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، امی نے بتایا میرا یہ بیٹا میرے ساتھ ایسا اس نے سلوک کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ گئی، شاید اس نے سلوک کی بنیاد پر اپنے والدین کو راضی رکھنے کی بنیاد پر اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، لیکن پھر بھی آپ وہیں پر ٹھہرے رہے۔ جب رات کا سناٹا ہوتا ہے، لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں، لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے، ایسے عالم میں اس کی ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا بیٹا جو میری خدمت کر رہا ہے، اس کے بدلے میں جلیل القدر پیغمبر جو ہمارے زمانے کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اس کو جگہ عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ لفظ سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکار اٹھے، اے مولا میں سمجھ گیا کہ تو نے اس قریشی کو میرا جنت میں ساتھی کیوں بنایا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی والدہ کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدہ کی خوشنودی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی ہم جیسے مولوی کا نہیں، کسی ایرا غیرہ کا نہیں، کسی چھوٹے موٹے کا نہیں، بلکہ اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس جنت میں عطا فرما دیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے تو ہوا کہ اس نے اپنی والدہ کو راضی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر ہمیں بھی کچھ چاہیے تو ہم اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دلجوئی کریں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو جنت بھی ہماری ہے، پیغمبر اسلام بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں نہ تو حضور علیہ السلام ہمیں منہ لگائیں گے، نہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی سنوائی ہوگی۔ اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو ہماری دنیا بھی بیکار ہے اور ہماری آخرت بھی بیکار ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا مرتبہ بہت بلند و بالا فرمایا۔ والدین کے درجات بہت اونچے ہیں۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو اپنی عبادت کا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کے اندر جو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو وہ انسان کے پیدا ہونے کا سبب حقیقی ہے، جو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون نہ کہے تو انسان وجود میں نہیں آتا ہے، بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل سبب حقیقی خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو سب سے پہلے اس کی عبادت ہم پر لازم ہوتی ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے بعد سبب مجازی ہمارے ماں باپ کا ملن ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کا ورکنگ فیل ہوا کرتا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نہ ملے تب بھی ہم وجود میں نہیں آ سکتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے، اور دنیا میں آنے کے لیے ہمارے والدین سبب مجازی ہے، لہٰذا ایک کی تو عبادت کی جائے گی اور ایک کی اطاعت کی جائے گی۔ نہ تو تم صرف اطاعت سے جنت میں جا سکتے ہو اور نہ صرف عبادت سے جنت میں جا سکتے ہو۔ آج ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے سنی عوام پیروں کے پیچھے بہت دوڑتے ہیں۔ اگر پیر صاحب اپنا ہاتھ
फोर व्हीलर से बाहर ना करें तो बहुत सारे लोग गाड़ी चूक लेते हैं। अकीदत का आलम ये है, जबकि चाहिए तो ये कि हमारे वालिदैन अगर हमसे राजी हैं, वालिदैन की अगर हमने कदम बोसी की तो हम जन्नत जा सकते हैं। और दुनिया का कोई कितना ही बड़ा पीर क्यों ना हो, अगर वालिदैन हमसे नाराज हैं तो वो हमें जन्नत नहीं दिलवा सकता है, वो जन्नत हमें नहीं ले जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व